العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں دو طرح کا مزاج بنایا ہے. ایک مزاج سلب ہے، ایک مزاج اثبات ہے. سلبی مزاج یعنی اپنی طبیعت سے بعض چیزوں کو نکالنے کے ہیں. اثباتی مزاج اپنی طبیعت میں بعض چیزوں کو پیدا کرنے کے ہیں. بعض چیزیں لانے کے ہیں، بعض چیزیں چھوڑنے کے ہیں. جس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے اوامر اور نواہی کہا جاتا ہے. اوامر یہ تمام کام کرو، نواہی یہ تمام کام مت کرو. علماء یہ فرماتے ہیں کرنے کے کام سے زیادہ اللہ کو جو پسندیدہ عمل ہے وہ نہ کرنے کے کام چھوڑنے کے ہیں. نہ کرنے کا کام چھوڑنا یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے ان کاموں سے جو کام کرنے کے ہیں. یہ ایک عجیب فلسفہ ہے اسلام کا. اسی لیے اولیاء اللہ کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ کون ہیں؟ والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور نہیں کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. تو اس وقت ہم لوگ جس عظیم کام سے تعلق رکھتے ہیں، جو کام اصلاحی کام بھی ہے، علمی کام بھی ہے، تربیتی کام بھی ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اپنے مزاج کو بدلنے کا کام، اپنی طبیعت کو بدلنے کا کام، اپنے سوچ بدلنے کا کام، اپنے فکر بدلنے کا کام، ان تمام کاموں میں یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. اس کی تو ایک لمبی فہرست ہم گنواتے ہیں. لیکن ان تمام کاموں میں سب سے اہم چیز یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ سب سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ اکابر یہ فرماتے ہیں اگر کوئی کرنے کا کام کرتا رہے، نہ کرنے کا کام بھی کرتا رہے تو دگنا نقصان پیدا ہوگا. اگر کوئی کرنے کا کام بھی کرتا رہے، نہ کرنے کا کام بھی کرتا رہے تو نقصان کتنا ہوگا؟ دگنا. لوگ یہ دیکھیں گے یہ دیندار گنہگار ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک عجیب عنوان ہے یہ، دیندار گنہگار. دیندار تو اپنی جگہ پر ہے لیکن گنہگار بھی ہے. کیا مطلب؟ کرنے کا کام بھی کر رہا ہے، نہیں کرنے کا کام بھی اس سے زیادہ کر رہا ہے. اس وقت ہمارے اکابر اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں سب سے زیادہ دعوت کا اثر یہ زبان سے نہیں ہوتا، یہ اعمال سے ہوتا ہے. ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر بولتے بہت کم، بہت کم،
لیکن عالم میں انقلاب لانے والی شخصیتیں تھیں. اب اٹھا کر دیکھیے حضرت اکابر کو اٹھا کر دیکھیے، چاہے وہ دعوت کے ہوں یا مدارس کے ہوں یا مکاتب کے ہوں یا دنیا کے کسی بھی دینی تحریک کے ہوں، وہ بولتے کم تھے، روتے زیادہ تھے. وہ اچھی طرح جانتے تھے دل ہمارے ہاتھ میں نہیں، دل ہے اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کو مناؤ اللہ سب کو منا لے گا. تم اللہ کو مناؤ اللہ سب کو منا لے گا. اس وقت میں اللہ کو منانا کم ہو گیا اور لوگوں کو منانا زیادہ ہو گیا. لوگوں کی خوش آمدید ہم زیادہ کرتے ہیں، بے آپ مان جائیے، آپ مان جائیے، آپ مان جائیے، آپ مان جائیے. اسی جگہ پر حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ علماء کی جماعت کو کسی مسئلے میں نصیحت کرتے ہوئے فرمانے لگے، ہم کبھی اپنے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب نہ دیں، اپنے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب نہ دیں، اور آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں. آپ کے طرف سے اللہ جواب دے گا، آپ کے طرف سے اللہ جواب دے گا. جیسے تمام بزرگوں کا یہی حال، جواب نہیں دیتے تھے میں پاک ہوں. عطر کبھی اپنے آپ کو عطر نہیں کہتی، خوشبو اپنے آپ کو کبھی خوشبو نہیں کہتی، اس لیے کہ خوشبو مہکنا اس کا کام ہے. بے آپ کو سنگائی دے تو بہت مبارک، ناک کا مسئلہ درست ہے. آپ کو خوشبو محسوس نہ ہو تو اس کا مطلب ناک کا مسئلہ کچھ گڑبڑ ہے، درست کیجئے. تو سب کو ہر اچھا انسان اچھا لگنا کوئی ضروری نہیں، ہر اچھا انسان اچھا لگنا کوئی ضروری نہیں. بہت سارے اچھے انسان ایسے ہیں جو کہ کئی لوگوں کو اچھے نہیں لگتے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی شخصیت نہیں. آپ وجہ کل کہلائے جاتے ہیں، وجہ کل. کل کائنات کو اللہ وجود میں لانے کے لیے جو سبب بنایا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آپ وجہ کل ہیں. وجہ کل ہونے کے باوجود کیا ہوا؟ علماء فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انگلیاں اٹھنے والی انگلیاں اٹھتی رہیں، مستقل اٹھتی رہیں، مستقل اٹھتی رہیں، مستقل اٹھتی رہیں. کبھی حضور نے اپنی انگلیوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیا. خود بخود انگلیاں جھک گئیں، خود بخود انگلیاں مٹ گئیں، خود بخود انگلیاں کلمہ شہادت کی طرف آگے بڑھنے والی بن گئیں. حضور نے کبھی جواب نہیں دیا. پورے مکی دور میں ایک بھی جواب آپ کو نہیں ملے گا، پورے مدنی دور میں ایک بھی جواب آپ کو نہیں ملے گا. اور آج ہم جواب فوراً دیتے ہیں، تم نہ کون سی بول رہے سو، بلاؤ ذرا ان کو، کیا ضرورت بلانے کی؟ بدگمانی ہے آپ کو، کرو بھائی، خوب کیجئے. نقصان کیا ہوگا؟ نسلیں قبولیت سے محروم ہو جائیں گی. یہ بات یاد رکھو، بدگمان انسان کی نسل کو اللہ کبھی قبول نہیں کرتا. اسی لیے ایک بزرگ کہنے لگے اگر اللہ کے سامنے آپ کو کھڑا کر دیا جائے تنے تنہا حجرے میں، کیا آپ اپنے آپ کو نیک کہہ سکتے ہیں؟ ارے دوسرے کہنا تو دور کی بات ہے، بھی چھوڑو، تمام خواتین بھی توجہ دیں. ہم اگر ایک حجرے میں ہو اور ہم سے یوں کہا جائے کیا آپ نیک ہیں اللہ کے سامنے بتاؤ، دوسرے کیا کہہ رہے ہیں وہ ہمیں ضرورت نہیں، کیا آپ نیک ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو نیک کہنے کو تیار نہیں، نیک شہادت دینے کو تیار نہیں، نیک اللہ کے سامنے ثابت کرنے کو تیار نہیں، اور نہ ہی ہمت ہے نہ ہی حوصلہ ہے، اب چاہے فرشتے کیسے تمہیں نیک سمجھیں گے جو ہماری ہر حرکت کو جانتے ہیں، ہماری ہر حرکت کو جانتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے تو معصوم ہیں، اور وہ کون ہیں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. دعوت کا کام کا اصل مقصد استحضار ہے اللہ کا. ایک زمانہ تھا دعوت ولایت کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا راستہ، اور دعوت میں لگ کر پہلی سیڑھی ان کو ولایت مل جاتی تھی. پہلی سیڑھی ولایت. حضرت مولانا
میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت حضرت مدنی علیہ رحمہ کے پاس جا کر بیعت کیے تو حضرت 3 دن میں خلافت دیتے ہوئے کہنے لگے جی تو یوں چاہ رہا تھا وقت بیعت ہی خلافت دے دوں، لیکن میرا اصول نہیں ہے، میں 3 دن کم از کم آپ کو روکنا چاہ رہا تھا، اور 3 دن رکنا میرا اصول ہے، میری ترتیب ہے، اسی لیے میں نے 3 دن روکا اور آپ کو خلافت دی، اور آپ خلافت کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اور اب میرے عزیز بھائیو عزیزو، ہم لوگ ہمارے خواتین اچھی طرح جانتے ہیں ہم من آنم کے مندانم۔ دیکھو یہ جو مجلس ہے یہ عجیب و غریب مجلس ہے، ایک طرف ہماری خواتین ہیں اور ایک طرف ہم ہیں صوفی صاحبان، اور ہم کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں، سب سے زیادہ ہماری بیگمات اور ہمارے خواتین جانتی ہیں، سب سے زیادہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے میری شہادت صحابہ سے پوچھو نہیں کہا، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں بہتر وہ جو تمہارے اہل و عیال میں بہتر ہو، اور میں میرے اہل و عیال میں بہت بہتر ہوں۔ تو آپ نے کیوں کہا خلوت؟ کیوں؟ جلوت میں تو ہر انسان اپنی اپنی شکلوں کو بتا سکتا ہے، لیکن خلوت کی شکل وہ صرف اہل خانہ جانتے ہیں، گھر والے ہی جانتے ہیں۔ اس لیے ہم اس بات کے بڑے خوش نصیب ہیں، اتنے ہزاروں میں اللہ نے ہماری فیملی کو چنا، اشخاص نہیں ہیں، ہم فیملی ہیں۔ اس وقت ہماری فیملی کو چنا، ہمارے گھر کو چنا، ہمارے افراد کو چنا، ہمارے مردوں کو بھی چنا، ہمارے عورتوں کو بھی چنا، اور اب ہمارے خواتین اس بات کو سمجھ جائیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ کے رسول کے پاس جس وقت خواتین ازواج مطہرات آ کر یہ درخواست کی کہ حضور ذرا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ماہانہ جو کچھ ہمارے لیے وظیفہ ہے، ہمارے لیے اخراجات ہیں، ہمارا غلہ ہے، اس میں اضافہ کیا جائے، یہ بس نہیں آ رہا ہے، جو مقدار آپ نے طے فرمائی ماہانہ یہ ہمارے لیے کافی نہیں، مقدار بڑھا دیا جائے۔ اللہ کے رسول خاموش ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ فرمایا اللہ کی طرف سے آیت آئی اور آیت اتری اور یوں کہنے لگے تم لوگ جیسے دیگر انصار کی عورتیں مہاجر کی عورتوں کو سکھایا کرتی تھیں، یا خواتین میں سیکھنا سکھانا بہت ہوتا ہے، انفرادی تربیت بہت ہوتی ہے، یہ پرانے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ غصے میں آ گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے آج تک مہاجر کی عورتیں اپنے مردوں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، اور آج کل میں دیکھ رہا ہوں ذرا ڈیمانڈ دن بدن بڑھتا جا رہا، اور غصے میں آ کر لاٹھی اٹھا لی ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ان لوگوں کو درست کرتا ہوں۔ اور بہت ڈرتی تھی عورتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضور کے سامنے مطالبہ چل رہا ہے، یہی واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں، حضرت عمر آئے، سب کے سب پردے میں بھاگ گئی اور حضور مسکرانے لگے۔ پوچھے الازحک اللہ سنک یا رسول اللہ، حضور اللہ تعالیٰ آپ کے دندان کو مسکراتا رکھے، کیا بات ہے، چہرے پر ایسی گلابی چہرہ آپ کا کیسے ہو گیا، کھلکھلاتا ہوا چہرہ کے سبب؟ کہا کہ عمر بات یہ تھی کہ یہ بیٹھ کر مجھ سے بہت مطالبہ کر رہی تھی، یہ وہ، جو ہی تمہاری آواز سنی سب بھاگ گئی۔ تو حضرت عمر کو کہنے لگے اے اللہ کے دشمنوں، یہ کہا یا عدو اللہ، تم لوگ مجھ سے ڈرتی اور حضور سے نہیں ڈرتی، مجھ سے ڈرتی ہو حضور سے نہیں ڈرتی۔ حالانکہ بھئی یہ ایک بے تکلفی تھی میاں بیوی کے درمیان کی، جو آپ علیہ السلام بے تکلف ہو رہے تھے، ورنہ آپ کا رعب تو بہت مشہور ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 ماہ کی مسافت سے دل میں رعب طاری ہو جاتا تھا سرکار کی ملاقات سے پہلے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا نصرت بستین، اللہ نے 6 چیزیں مجھے خصوصیت عطا فرمائی، اور اس میں پہلی خصوصیت آپ نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، پوری سرزمین کو اللہ نے میری امت کے لیے تیمم کے قابل اور نماز کے قابل بنا دیا۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا،
لیکن اللہ نے مجھے بنا دیا. اور پھر نصرت بالرعب مسیرۃ شہرین، آپ نے فرمایا 1 ماہ دوری سے دشمن کے دل میں میرا رعب طاری ہو جاتا تھا. یہ اللہ کے رسول کی خصوصیات ہیں. تو یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی تو آئے تو فوراً چپ. تو حضرت عمر جائزہ لیتے تھے ہمیشہ خواتین کی ذمہ داری، اور آ کر کہنے لگے عمر کیا قصہ، غصے میں آ کر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا حضور سننے میں آیا، اس لیے کہ وہ ذمہ دار بھی تھے، تمام مہاجر کے امیر بھی تھے. تمام مہاجر خاوند آ کر شکایت کرتے تھے، میری بیوی ایسا بول رہی، میری بیوی ویسا بول رہی، میری بیوی ایسی بول رہی. اچھا کہاں جی ہی انہوں وہاں ہی لاٹھی اٹھائے چلے. ذرا دیکھ تو کیا قصہ ان کا، بہت ہو گیا. تو حضرت نے پوچھا کہاں جا رہے ہو عمر؟ کہا حضور ایسا ایسا قصہ ہے، ذرا درست کرنے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ ترتیب خواتین پر لاٹھی چلانا یہ ترتیب نہیں ہے اصلاح کی. ترتیب کیا ہے؟ فَانْسِحْ لَهُنَّ يَا عُمَرْ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ فَإِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ. عمر ان کے حق میں نصیحت کرو، ان کے خیر خواہی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا کرو، ان کو نصیحت کرو، ان کو وصیت کرو، ان کو نیک اچھی باتیں بتایا کرو. دھیرے 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 وہ درست ہو جائیں گی، اس لیے کہ وہ اوپر کی پھسلی سے پیدا کی گئی ہیں. سیدھا کرو گے توڑ دو گے. علماء فرماتے ہیں ہڈی کو اگر آپ زیتون کے تیل میں ڈال دیں اور اس کو خوب بھگائیں، آہستہ 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 ہڈی سیدھی ہو جائے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے ارے بھائی ہلو، اسے کیا کرنا چاہیے؟ آہستہ 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 ہڈی کو سیدھی کرنی چاہیے. وہ سیدھی کرنے کے لیے ترتیب کیا؟ نصیحت، خیر خواہی، ان کی من پسند چیزوں کو ان کے خدمت میں پیش کرنا. یوں ہی نہیں. کیا مطلب؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں سنو. آپ نے فرمایا کہ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. سمجھے بھائی؟ اور یہ تو پہلی جگہ آپ نے کیا فرمایا؟ 2 آدمی لڑ لیے، میاں بیوی لڑ لیے مثلا، یا بھائی بھائی لڑ لیے، بہن بہن لڑ لیے. اب ان دونوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا بات ہے بھائی؟ نکاح میں آپ کے بھائی جان سے ملاقات ہوئی، سالے کو بھی بھونی کو لڑائی مثلا، بھائی جان آپ کو یہ ہدیہ دیے بھی، کہاں ہمارے سالے صاحب دکھنی نہیں، بہت یاد آئے، حرم میں بھی میں ان کے حق میں دعا کیا، روز اقدس میں میں نے سلام سنائے. اس طریقے سے ایک میٹر بنا کر انہوں نے پیش کیا. اور وہ بیچارہ سالہ جو کئی دنوں سے ان سے گفتگو نہیں کر رہا تھا، وہ بھی کہا ذرا بھائی جان ملے تو میرا بھی سلام سناؤ. یہاں بھی جھوٹ وہاں بھی جھوٹ، دونوں جگہ پر جھوٹ بول کر دونوں کا دل جوڑنے کا اس نے ارادہ کیا. تو یہ جھوٹ پر ذکر کا ثواب ملے گا، کوئی معمولی نہیں. ارادہ صحیح ہے، ارادہ صحیح ہے، بناوٹی کر رہا ہے کوئی بات نہیں، دل جوڑنا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ جوڑ دے گا. ذرا اوور جھوٹ نہیں بولنا، ذرا لمیٹڈ بولنا، اوور نہیں. اسی طریقے سے کوئی ایک سچ سے فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے. کوئی ایک سچ، ہاں بھائی انہوں بولے، اتنا جملہ بولنے پر دونوں خاندانوں میں ہنگامہ ہو جائے گا. ہاں انہوں بولے، آپ کے پاس آئے، مولانا بولو تمہیں بولے کیا؟ آپ نے کہا نہیں بھائی ویسا نہیں بولے انہوں، حالانکہ بولے، اسی وقت شیطان کیا کہے گا؟ جھوٹ نہیں بولنا، حالانکہ نہیں، 1 نمبر کا جھوٹا، جھوٹ میں ڈب کو ہے سو. اس وقت انہیں بہت بڑا سچا بن جاتا ہے سو. اس وقت کیا بولے گا؟ نہیں بھائی میں جھوٹ بولنے کی سب مجھے عادت نہیں ہے. اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ سچ بولنے کی چکر میں فتنہ کرے گا. دیکھو بھائی اللہ گواہ ہے، بولے انہوں، مسجد میں کھڑ کو بول رہا ہوں، مسجد کی طرف قبلے کی طرف کھڑ کو بول رہا ہوں، یہ سو باتاں. اس وقت میں اگر اس نے اس سچ کو چھپا کر، جس سچ سے جھوٹ پیدا، میں اس لیے خواتین میں کہہ رہا ہوں، خواتین میں یہ باتیں بہت پائی جاتی ہیں. سب
اللہ ماشاءاللہ کوئی اس سے بری ہو. مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک دو جگہ پر جب میں پہنچا تو ایک ساسو ماں کے سلسلے میں بہوؤں کی رائے یہ تھی میری ساس زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ ساس بھی بیچاری رام نگرم ہی کے رہنے والی تھی، ان کا انتقال ہو گیا. ان کی تعزیت میں پہنچا تو ان کے بہوؤں کی یہ رائے تھی کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی. اور خود ہماری والدہ محترمہ بھی کہنے لگی کہ ہم جب اجتماع جاتے تھے تو وہ اتنی اللہ کی بندی سادی سیدھی تھی، آتی تشکیل کے وقت میں سب تشکیل ہونے کے بعد کچھ گپ شپ، تو جیسے کہ اب ماہانہ مشورہ میں بھی بے تعلیم ہونے کے بعد کچھ گپ شپ، سموسے کے بعد کچھ گپ شپ، چائے کے بعد کچھ گپ شپ چلتے رہتا. تو ان اوقات میں وہ اللہ کی بندے اندر جاتی، ایک صفحہ قرآن پڑھتی پھر آ کر بیٹھتی، پھر ایک صفحہ قرآن پڑھتی پھر آ کر بیٹھتی، ایک صفحہ قرآن پڑھتی پھر آ کر بیٹھتی. ان کے وفات کے بعد کہنے لگے معمول تھا ان کا روزانہ 3 پارے پڑھنے کا. میں عام خاتون کی بات کر رہا ہوں، کوئی اعلیٰ درجے کے خاندان سے، معمولی خاندان، معمولی تبلیغی عورت، معمولی، زیادہ وہ 3 دن لگائے ہوں گے بس. عمل دیکھو. اب ان کے وفات کے بعد ماشاءاللہ جو خواتین کے اندر ان کا اثر پڑا ہے، آج بھی کئی بیانات میں یہ بات کہہ چکا ہوں بس نصیحت کے طور پر کہ کوئی خاتون ہے اللہ کی بندی، اس وقت کی ولیہ ہے وہ خاتون جس کی زبان میں کسی کی غیبت نہ آئے. یہ بات بہت بڑی. اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک کو آخرت کا استحضار، گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے. پھر دیکھنا آپ کے ایک جملے پر اللہ کیسے ہدایات دیتے ہیں. زیادہ آپ کو لمبی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ محنت کریں، مختصر محنت پر زیادہ نتیجہ. اللہ کے رسول کی زندگی 10 سال تو پورے مکے میں گزر گئی. بھائی اقرا کے بعد یا ایھا المدثر تک 3 سال کا جو عرصہ ہے وہ انتظار میں گزر گیا، وہی بھی نہیں کچھ بھی نہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ پہلی وحی ہے محنت کے لیے. تو آپ نے محنت کرنا شروع کیا. جب محنت کرنا آپ شروع کیے، وہاں سے لے کر ہجرت کا حکم ہونے تک 10 سال صرف 450 سے 500 مسلمان ہوئے. 10 سال آپ اندازہ لگاؤ. اس کے بعد جو مدنی دور ہے وہ صرف 10 سال ہے. پورے عالم میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچ گیا اور اللہ کے رسول نے اتنا پڑھایا، اتنا سمجھایا، اتنا سکھایا، دین مکمل ہو گیا. اور ویسے 10 سال ہم پر کتنے گزر گئے؟ ویسے 10 سال ہم پر کتنے گزر گئے؟ 10 سال میں ہمیں کیا کر لیے؟ بولو 10 سال میں ہم لوگوں نے کیا کر لیا؟ جائزہ لیجئے. اب سب سے بڑا معجزہ اللہ کے رسول کا یہ ہے 10 سال میں تربیت بھی مکمل کر دیے صحابہ کی، 10 سال میں تعلیم بھی مکمل، 10 سال میں تبلیغ بھی مکمل، 10 سال میں تزکیہ بھی مکمل، 10 سال میں آداب بھی مکمل. یہاں تک کہ 10 سال ایسی محنت صحابہ پر ہوئی، سب کے سب حضور کی طرح بن گئے. ایسے بنے 10 سال کے بعد ان کی جب فراغت ہو رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کلہم عدول. آج میرے مدرسے سے فارغ ہونے والے صحابہ 1,24,000 سب کے سب میرے نمونے ہیں. جس ایک کی بھی تقلید کرو گے ہدایت پالو گے. ایسے ویسے فارغین نہیں، 1,24,000 فارغین. اور وہ بھی کیسے؟ پورے کے پورے ایسے، کسی ایک کی بھی تقلید کرو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. تو 10 سال کیوں؟ یہ صبر کا نتیجہ. اسی لیے کہا داعی کو داعیانہ صفات کے ساتھ رہنے پر اللہ تعالیٰ اس کے دعوت کے اندر اثر پیدا کرتا ہے. داعیانہ صفات. اس سے محترم خواتین سب نیت کریں. میں جیسے کہا تو جھوٹ، تیسرے جو جھوٹ وہ کیا ہے؟ ارے بھائی شوہر، میاں بیوی، ان دونوں کے درمیان دل شکنی کو دل جوئی سے بدلنے کے لیے جھوٹ بولنا. دل شکنی کو
دل جوئی سے بدلنے کے لیے جھوٹ بولنا. کیا مطلب؟ کبھی ان کی عبادت کی تعریف کر دیے، کبھی ان کی محنت کی تعریف کر دیے، کبھی ان کی تعلیم کی تعریف کر دیے، کبھی ان کی ذکر کی تعریف کر دیے، کبھی ان کی فکر کی تعریف کر دیے، کبھی ان کی پابندی کی تعریف کر دیے، کبھی ان کی خدمت کی تعریف کر دیے. بھئی میاں بھی بیوی کی تعریف، بیوی میاں کی تعریف. اللہ کے رسول اپنے ازواج مطہرات کی خوب تعریف کرتے تھے، اور ازواج مطہرہ بھئی اللہ کے رسول تو محمد ہیں ہی تعریف کے قابل، ستودہ. محمد کے معنی کیا ہیں؟ محمد کے معنی جس کی تعریف حد سے زیادہ کی گئی ہو. نام ہی محمد ہے، محمد و محمود. اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام ہے یہ. تو آپ سراپا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد. یعنی جس وقت ابو لہب کی بیوی آ کر کہنے لگی آپ محمد نہیں ہیں، مزمم ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے مزمم کہنے سے محمد مزمم نہیں ہو سکتا، محمد تو محمد ہی رہے گا. انہوں نے کہا آپ محمد نہیں، اس لیے کہ لوگوں کو بڑا چڑ آتا تھا نام ہی سے. کیوں؟ وہ نام حضور سے پہلے پورے حجاز میں کسی کا نہیں، کسی کا نام نہیں. حجاز میں، پورے حجاز میں کسی کا نام نہیں. نام تھا تو صرف حضور کا. تو اس لیے لوگوں کو بڑا چڑ، ارے نام ہی عجیب ہے. لوگ توہین کرنا چاہیں نام لے کر تو نام میں تعریف ہو جائے گی. اگر توہین کرنا چاہیں، اگر توہین کے وقت تو نام تو لیں گے، میں نام جب لیتے ہیں تو تعریف ہو جاتی ہے. تو لوگوں کو بڑا چڑ ہوتا تھا، بڑا غصہ آتا تھا، یہ کیا عجیب و غریب نام ہے. ہم توہین کرنا چاہتے ہیں، نام لیتے پھر تعریف ہو جاتی ہے، نام لیتے پھر تعریف ہو جاتی ہے. خیر میرے عزیز بھائیو، ایک تو یہ کہ اس طرح سمجھوتے کے ساتھ، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں اس وقت ہم لوگ دعوت کے ماحول میں ہیں. یا نساء النبی، جو آیت کی طرف میں نے اشارہ فرمایا، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو. علماء یہ فرماتے ہیں دین کا کام کرنے والے گھر کی عورتیں وہ دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے. ان کے اندر بھی وہ کیا جی وہاں کراکری ویسی ہے نا، ہمارے گھر میں کراکری ایسی ہے، وہاں قالین ویسی ہے، یہاں قالین ایسی ہے، وہاں کرسیاں ویسے ہیں، یہاں کرسیاں ایسے ہیں. لسٹ بنانے کو جاننا سننی، سادی زندگی گزارنا سیکھو. انہوں دیکھے تو ماہانہ یہ کرتی، ماہانہ، بھئی وہ سب چھوڑو، ہو گیا قصہ ختم. یہ الگ چیز ہے. تھانوی نے فرمایا مردوں کو، بھئی دیکھو صاف صاف بات سمجھو اس بات کو. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جماعتوں کو جب روانہ کرتے تھے، جماعت سے کہتے تھے پہلا کام تمہارا چولہے جلا دینا، ہانڈی چڑھا دینا، تمہارا کام. اور انصار سے کہتے تھے جماعت آتے ہی فوراً خدمت پیشگی کے ساتھ جا کر ان سے کہہ دینا آج آپ کی خدمت ہمارے ذمہ ہے. چنانچہ وہی عادت آج بھی میوات میں ہے. روڈ میں دعوتاں بکنگ، کون کون میوات کو گئے ہیں وہ جانتے ہیں. اب بھی بس اسٹینڈ میں اتر کو مسجد پہنچتے نہیں، 3 ٹائم کا کھانا بک ہو جاتا. وہ بھی عورتیں بیچاریاں، سادی سیدھی بیچاریاں، وہ سر پہ گٹری لے کر جا رہی ہیں، جی امیر صاحب، پلٹ کر کھڑی ہو جائیں گی. امیر صاحب پیچھے، جی امیر صاحب. امیر صاحب پریشان، اس سے پہلے بار آ رہا نہ ہونے اسے کیا معلوم. ڈائریکٹ عورتیں بات کر کو، اس کو تو تجربہ نہیں ہے، پریشان ہو جائے گا امیر. جی امیر صاحب، وہ ان کی آواز میں، جی آج دوپہر کا کھانا فلاں کے یہاں، مردوں کا نام بول دیں گے، بس بول ڈالے، قصہ ختم. شرافت سے نوٹ کر لینا انہیں. اگر نوٹ کیا نہیں، اگر کوئی گڑبڑ ہو گیا ہنگامہ ہو جائے گا پورے گاؤں میں. ہنگامہ نہ بول ڈالنا بھائی دوپہر کا کھانا فلاں کی طرف سے طے ہے، بھائی شام کا کھانا فلاں کی طرف سے طے ہے. یہ روڈ میں عورتیں بک کر ڈالتی اتنی زیادہ. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے ان کو سمجھایا، ان کو سمجھایا. کیا سمجھایا؟ ہر حال میں تم لوگوں کو نصرت کی پابندی کر. اگر ایک بار بھی نصرت نہیں کیے، اب دیکھو جیسے موٹے دماغ والوں کو موٹی موٹی باتیں سمجھے نہیں، تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے سمجھایا یوں سمجھو مہمان کی توہین پر عذاب اتر جائے گا. یہ جملہ ان کے دماغ میں ایسا بیٹھ گیا، ایسا بیٹھ گیا، ایسا بیٹھ گیا. ہم لوگ مولانا داؤد صاحب کے ساتھ چلے میں تھے.
ڈھنگ سے دعوت سیکھنے کے لیے ڈھنگ کے لوگوں کے ساتھ دعوت میں جانا چاہیے. آڑے تیڑے لوگوں کے ساتھ آڑے تیڑے دعوت سیکھ لگاتی ہے. اب کیا ہوا، حضرت مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمانے لگے، مولوی صاحب جی جاؤ، میں تھا مولوی احمد حسین وغیرہ تھے، ہمیں بھیج دیا ایک قریے میں بغیر تو اسے کیا کہتے بیت المال کے. ہم نے کہا حضرت بیت المال، ارے یہاں بیت المال سب پہ، آپ کے جیب میں پیسے ہیں، ہاں جائیے چنا لیجئے، گڑ لیجئے، چبائیے. اب چنا گڑ چبا کر یہ موٹا ہو گیا. ارے بھائی ایک دن تو وہاں ہمارے چنے نرم رہتی، وہاں کے چنے ایسے گھٹی، وہ چنا چبا رہی کنکر چبا رہی معلوم ہوتا ہے، سب سیم. خیر بہرحال ہو گیا. تو مولانا داؤد صاحب سے ہم نے کارگزاری سنانے کے لیے کہا، مولانا کہنے لگے حضرت یہ لوگ تو جماعتوں میں جانے تیار ہی نہیں ہیں، ہمیشہ جاتے کھانا کھلا کر چائے پلا کر بھیج دیتے ہیں. کہا کھانا کھاتے ہو تم لوگ؟ کہا کھانا بند کرو، جو بھی آئے گا کہہ دینا دعوت ہو گئی. دیکھو مزاج دیکھو کیسا بنائے ہیں، کوئی جو بھی آئے کہہ دینا دعوت ہو گئی. تو پھر اگر آ کر پوچھے تو کہنا کہ بھائی آپ نے ہماری دعوت قبول نہیں کی، ہم نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی، کہہ دو. تو وہاں کے مزاج تو حضرت اچھی طرح جانتے تھے. تو ہم مسجد کے بالکل پیچھے کونے میں ایک جگہ وہاں پر کھانا پکا رہے ہیں. وہاں عام کون بھی جاتے نہیں. وہاں ایک آدمی پتہ نہیں کیا لینے کے لیے گیا، دیکھ لیا چولہا چڑھا ہوا ہے، کھانا پک رہا ہے، سیدھا آیا. مسجد میں نماز ظہر ہو رہی تھی، نماز کے بعد کیا ہنگامہ. ارے ان جماعت والوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، اللہ کا عذاب اتار دیا. میں پریشان، کہا رے بابا ہمیں عذاب اتارے، کون سا کام کرے، کیا بھی کرے. اب پورا گاؤں جڑ گیا. نماز میں کون بھی نہیں تھے، نماز میں کتنے تھے، 25-30 جنے تھے اتچ. انہیں ہنگامہ ایسا کیا، بس موبائل کا زمانہ بھی نہیں تھا، بالکل قریہ چھوٹا سا. تو سب جڑ گئے 100 آدمی کے قریب. اب گرفتاری امیر میں ہی. اب وہاں سب لاٹھی لے کر تشریف لائے ہوئے ہیں. اب حضرت مولانا نے کہا تو دیکھیے بھائی سنو، یہ ہم کھانا جو پکا رہے ہیں وہ مولانا داؤد صاحب کے کہنے پر پکا رہے ہیں، یہ ہماری مرضی سے نہیں. مولانا کا نام لیتے پورے ٹھنڈے ہو گئے. کیا کہا مولانا نے، کیا کہا جب تک یہ لوگ آپ کی بات نہ مانے ہرگز ان کا کھانا نہیں کھانا، آپ کے لیے کھانا ناجائز ہے سمجھو. انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا اگر کھانا ہے یہ کھانا آپ لے لو، آپ کا کھانا ہم کھا لیں گے، بس ایک جماعت دے دو. ارے کتنے جماعت چاہیے؟ یہ ایک جماعت چاہیے بس. ارے چل تیرے بیٹے کو بھیج، تیرے باپ کو بھیج، تیرے چچا کو بھیج. جماعت پانچ بن گئی. کھڑے یعنی میں بتانے کا منشا یہ ہے جذبہ. تو ہمارے خواتین، ہمارے شوہر جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو ہم لوگ ان کے معین و مددگار بنے. ضرورت ہے تب بھی اس ضرورت کو پردے میں رکھیں. ایسا نہیں تمہیں گئے کرنٹ والا کو کرنٹ کٹ کر کو چلے گا، تمہیں گئے پانی والا کو پانی کٹ کر کو چلے گا. یہ معمولی باتیں بتا کر ان کے دماغ، ارے بھائی کرنٹ والا اگر کٹ کر کے جا گیا تو کرنٹ کی بل بن دیتے، تو اس میں سستی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے بھائی کوئی نہ کوئی شکل بنا کر ہم جاتے ہیں، اس شکل کو استعمال کر لینا. اللہ کے راستے والے کو ٹینشن نہیں دینا. اور ہمارے خواتین کی عادت کیا؟ فون. مردوں سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عورتوں سے بھی، کم از کم یہ طبقہ جو یہاں پر موجود ہے، اللہ کے راستے میں جانے کے بعد ہرگز گھر کو فون نہ کریں، اور گھر والے بھی یہاں فون نہ کریں. صرف اتنی قربانی دو، اللہ کے طرف سے کیسی ترقی ہوتی ہے دیکھو. صرف اتنی قربانی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر خالق سے جوڑنے ہو، مخلوق سے اپنے آپ کو کاٹنا ہوگا. تو میں عرض کرنا ہمارے خواتین دعوت کا کام ماشاءاللہ اس نیت کے ساتھ نیت کریں تو ہم بڑی قربانی کے ساتھ چلیں گے، ترتیب کے ساتھ چلیں گے. جتنے لوگوں کی اب تک تشکیل ہوئی ہے، وہ تشکیل کے بعد غلو نہیں، ہمارے کام میں غلو نہیں ہے. غلو ہوگا، علو نہیں ہوگا. علو بھی نہیں، غلو بھی نہیں، تکبر نہیں، غلو بھی نہیں. ہم سادہ سیدھا کام کریں گے، سادی سیدھی بات کریں گے، محبت سے پیش آئیں گے. ہمارا چہرہ مسکراتا ہوا استقبالی چہرہ ہوگا. پولیس کو دیکھا جاتا ہے، پولیس کے لیے ڈراؤنی چہرہ جتنا ہوگا یہاں ہے.
تمل ناڈو میں اسے مونچھ کو تیل لگا کر مالش کر کے بڑھانے کے لیے تیل کا پیسہ گورنمنٹ دیتا ہے. کیوں؟ جتنے مونچھ بڑھاؤ گے وہ اتنا زیادہ تمہارا چہرہ پاورفل ہوگا. وہ پاورفل چہرے کے لیے ہم پیسہ دیں گے. تنخواہ الگ ونخواہ الگ. یہ جو مونچھ بڑھانے کے لیے مونچھ پر ایک پولیس ملے گا 500 روپے مچھیاں والوں کو تنخواہ اضافہ. کیوں؟ اس کے مونچھ بڑھے ہیں. اور ہمارے یہاں بعض لوگ اسٹیچو کی شکل رہتی چہرے پر مسکراہٹش نہیں. اسٹیچو کی جگہ آؤ بھائی خیرت کیا بھی کی خرچدار آگو تم نہ ملے سکا. تمہارے چہرے پر ایسا تیلی چہرہ ہو جاتا ہے. ارے بھائی یہ چہرہ کوئی دائی کا چہرہ ہے. دائی کا چہرہ مسکراتا ہونا چاہیے, استقبالی ہونا چاہیے, نرم ہونا چاہیے. گفتار میں نرم, کردار میں نرم, اخلاق میں نرم, سوچ میں نرم, فکر میں نرم, جذبات میں نرم. سخت گفتگو کوئی کسی سے نہیں, نرمی سے. درگزر کا مزاج, بھائی نو ایسا کردہ لے چھوڑو بھائی, ہوگا چھوڑو بھائی, ہوگا یا نہیں ہوگا چھوڑو بس. درگزر. اور ہمارے خواتین آپس میں بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں بھئی آپ جس وقت تعلیم میں بیٹھتی ہو, جب نئے خواتین آتی ایسے پیار محبت سے ملو دوبارہ ان کے دل میں آپ سے ملنے کو جی چاہے. ہم لوگ کیا کرتی ایسے بیہیویئر, ایسی بیہیویئر, کیا بھی ان کو اتنا فخر رہے, کیا بھی ان کو اتنا گھمنڈ ہے. لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں, کبھی نہیں. ہم سادے سیدھے رہیں گے, ملنسار بن کر رہیں گے. جہاں بیٹھیں گے پیار محبت. غریب آئیں پیار محبت سے بات کرو, ان کو اپنا کر بات کرو. ان کو بھائی کوئی آ رہا ہے, کوئی درد سنا رہا ہے, سنو. اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک پاگل عورت پکڑ کر لے جاتی تھی سڑک کے کنارے پر اور اپنا دکھ درد سناتی تھی. پاگل عورت بولنے کے بعد آج بولتی, اور حضور کھڑے ہو کر سنتے تھے. کھا کر دیکھو سیرت کی کتابوں میں پاگل عورت. اور ہم لوگ جاؤ ماں تمہارا گالے کوئی بڑے اٹھ کو جاؤ ماں, تمہیں کیا اٹھ کو جاؤ جی. ایسا نہیں, سنا رہا ہے سنو بھائی. اس نے آپ کو ہمدرد سمجھ کر آ کر سنا رہا ہے, سنو. سننے کے بعد علاج بتاؤ. بھائی سب کا علاج اللہ کے حکموں کے ماننے میں. اللہ کا حکم مانو گے اللہ تعالیٰ خود بخود حالات درست کر دے گا. کیا کریں؟ یہ کرو یہ کرو, اعمال کی طرف ترغیب دے دو, خزا ختم. آسان کام ہے. تو ہم درد بنو گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ذریعے سے کام کو آگے بڑھائے گا. تو تمام خواتین, اور سب سے پہلے ہمدرد کون؟ ہمارا جو جوڑا ہے, یہ جوڑا مثالی جوڑا بننا چاہیے. مثالی جوڑا. ارے بیوی ہو تو ایسی, شوہر ہو تو ایسا, ماں ہو تو ایسی, باپ ہو تو ایسا. یوں ہونا چاہیے ہمارا جوڑا. ایسا نہیں ارے کیا بھائی خالی پھرتے رہتی گھر دیکھتے ہیں فخر و فخر. ایسا نہیں, یہ بالکل غلط, انتہائی غلط. اور بعض لوگوں کو ہمارے خواتین اور ہمارے مرد حضرات بھی نکاح وغیرہ میں نہیں جاتے, میتوں میں نہیں جاتے. یوں کہتے ہیں میتوں میں بھائی خرافات, نکاح میں رسومات, نکاح میں بے حیائی. ارے بے حیا کو حیا بنانے کا کام اس دعوت کا. فرشتوں میں جو کام کرتی ہیں دعوت کا. کیوں بھائی؟ فرشتوں میں کام کرنے کا نام دعوت کا کام ہے. دعوت کا کام تو بے حیاؤں میں کرنے کا کام ہے. بے ہم کہاں کریں گے بھائی؟ جو جہاں بھی گناہ کا اڈا ہوگا وہ ہمارے لیے رکاوٹ کا سبب نہیں بننا چاہیے. یہ خاتون میں اکثر مثال کے طور پر دیا کرتا ہوں, شادی میں تعلیم کتاب لے کر جانے کا ہمیشہ معمول. وہ اللہ کی بندی گئی, تمام خواتین کو جوڑا, تعلیم پڑھی, جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ظہر کی نماز میں 400 عورتیں ظہر کی نماز ادا کی. 400, کوئی معمولی چیز نہیں. یہ کام کرو. شادی محل کی زمین پتہ نہیں کتنے سالوں سے ترس رہی ہے سجدے کے لیے, وہاں سجدہ کر کے اس کا حق پورا کرو. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. وہ زمین حشر کے میدان میں گواہی دے گی, یا اللہ اس اللہ کی بندی نے مجھ پر بھی سجدہ کیا ہے, میں شہادت دیتی ہوں. نماز کا اہتمام,
شادی میں گئے، دیکھ بعض عورت مت کہتے دیکھ بھائی چلے کی عورت کہتے نے چلے کی بہن کہتے نماز نہ چھوڑ لے کیسا بیٹھ کو ہنسلک بیٹی دیکھ. ہمارے عورتوں کی آنکھیں ہیں نا سینسر ہے، سینسر اس میں اسکیننگ آنکھیں یوں دیکھے تو معلوم تھا کیا انہیں گزشتہ نکاح میں بھی یہ کپڑے پہننے کا ہی اب بھی یہ پہننے کا ہی نا. ان کی آنکھیں چھپ کے آنکھیں نہیں، آنکھ دیکھتے ہی برقعے کے اندر بلینک میں دیکھ لیتی کون سا ڈریس پہن لگائی ہے انہیں بول کر. برقع نکالے نہیں ہوتی ہے خواتین لیکن دیکھ لیتی ہیں کیا ماں وہ ڈریس پہن لگا گی کہ وہ دوسرے ڈریس نہیں کی، بڑے ہمدردی سے تانا مارتی سو. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جب اتنی گہری نظر ہے ہم لوگ ان کے حق میں دعا یہ سب چیزیں چھوڑ دینا دھیرے دھیرے. وہ آنکھیں چھوڑ دیں، وہ زبان چھوڑ دیں، وہ سوچ چھوڑ دیں. پھر دیکھو آپ نیک بن کر دیکھو آپ کے اندر. ہمیشہ میں ایک بات کیا کرتا ہوں، 6 چیزیں اللہ تعالیٰ ان خواتین کے اندر پیدا کرتے ہیں جو خواتین گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہیں، پردے کا اہتمام کرتی ہیں، اپنے شوہر کی قدر کرتی ہیں، شوہر کی عزت کرتی ہیں. عام طور پر لوگ دعوت کے دیکھو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں بھائی سنو تم لوگوں کو بھی، عورتوں میں خروج کی بات کم کرنا چاہیے، اصول ہے یہ. مقامی محنت کی بات زیادہ کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ عورتوں کو خروج کا ذمہ دار نہیں بنایا، مردوں کو بنایا. مردوں سے کہا تم عورتوں کو لے کر چلو. عورتیں کیا مردوں کو لے کر چلیں گی؟ ارے 3 دن لے جانے کی ذمہ داری تمہاری ہے بھائی، عشاء لے جانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، چلا لے جانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، بیرون میں لے جانے کی ذمہ داری تمہاری ہے. تو تمہاری ذمہ داری ہے. میں نے قبل کے پبلک کے سامنے کون بولے جی؟ ارے پبلک کے سامنے کون بولے؟ جو پبلک کے سامنے بولا وہ پبلک کو شاہد بنا رہا ہے. میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں اس خاتون کو جنتی بنانے کی. انہیں خاتون تو کمرے میں الگ بیٹھ کر اس نے دستخط کیا یا نہیں کیا، خالی کیا ماں قبول کرے گا، آنسو بہائے تو بھی شریعت میں قبول ہے. ارے میں سن رہی بس وہ ان کا قبول جو ہے وہ خلوت میں ہوئی سو، تمہاری قبول جلوت میں ہوئی سو. اللہ تم سے پوچھے گا. انہوں نے کئی کچھ 3 دن گئے نہیں، ہمارے بیگمات کے اوپر کئی کچھ بولتی ہیں، ہمارے بیگم گئی نہیں، تمہیں گئے کیا؟ تمہیں گئے کیا؟ وہ بولو تمہیں گئے نہیں، ذمہ داری کس پر ڈال دیتی؟ ارے بھائی نظام بناؤ. نظام بنانے کا اچھا ایک بار اگر کوئی خاتون 3 دن لگا لے وہ دوسرے 3 دن کی تشکیل کی ضرورت ہی نہیں، فوراً آمدہ. کیوں؟ عورتوں کے اندر فوراً اس کا پاور، اس کی لذت، اس کا مزہ، اس کا چسکا ایسا لگے گا یہ فوراً تشکیل کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس لیے عام طور پر دیکھا گیا 500 مردوں میں تشکیل کرو 50 نام آتے ہیں، 100 عورتوں میں تشکیل کرو 100 کے 100 نام آتے ہیں. جذبہ کس کا زیادہ ہے، ہمارا ان کا؟ تو ہمت مرداں ہمت عورتاں ہو گیا. تو میں آج کہا ہماری ذمہ داری ان پر نہیں، وہ تو تیار ہیں، وہ تو ان کو محرم کے ساتھ جانے کے لیے ہم پاسپورٹ بنائیں، ہم ریڈی کریں، ہم تیاری کریں، ہم تعلیم کریں، ہم ترغیب دیں، ہم ترتیب بنائیں، وہ ہم. اور ان کی ذمہ داری کہاں؟ اپنے گھر کو 4 شکلوں میں ڈھالیں. مسجد کے شکل میں نماز کے وقت، مرکز کی شکل میں تعلیم و تشکیل کے وقت، تعلیم و تعلم کے بعد مدرسے کی شکل میں، اور ذکر و اذکار کے وقت خانقاہ کی شکل میں. یہ 4 شکلوں میں گھر کو ڈھالنے کا کام مستورات کا. اور گھر میں استقبالی مزاج بنانا مستورات کی ذمہ داری، شوہر کی خدمت کرنا مستورات کی ذمہ داری، بچوں کی تربیت کرنا مستورات کی ذمہ داری، در و دیوار کو دیندار بنانا مستورات کی ذمہ داری، فنائے گھر کو پاک و صاف رکھنا مستورات کی ذمہ داری، گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرنا یہ مستورات کی ذمہ داری ہے. اور آپ کی ذمہ داری مردوں کی کیا ہے؟ حلال کھلانا، علم غلم نہیں، حلال. جیسی میٹیریل ویسی مینوفیکچرنگ، حلال کھلاؤ، جلدی اثر کرے گا، ہر دن کی بعد اثر کرے گی. حلال کھلائیں گے، آنکھیں حلال دیکھیں گی، زبان حلال بولے گی، سوچ
حلال سوچیں گے، حلال بولیں گے، حلال دیکھیں گے اور حلال مزاج بنے گا. یہ فرض ہے عورتوں پر. کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، وقت کا دامن تنگ ہے، ایک ہی وقت میں پورا سبق پڑھایا نہیں جاتا. تو اس لیے میں اتنا آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مردوں کی ذمہ داری الگ ہے، عورتوں کی ذمہ داری الگ ہے. عورتیں اپنی ذمہ، اس لیے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے یہ فرمایا کرتے تھے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون کا سبب عورت ہے. علماء نے فرمایا یہ صرف دنیا کے سکون نہیں، حشر میں بھی سکون عورتوں ہی سے ملے گی. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ بھئی آپ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرے گا تو بیوی آ کر کہ ہاؤ اللہ انہوں ہمارے حق پورا کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ جا باب ان کو بھیجتی. سو کھڑبا ذرا ایک اہم شکایت آ رہی ہے، مقدمہ کس کا؟ تو بیگم صاحبہ کو کھڑے گی، یا اللہ انہیں مجھے دھوبی بنا کو رکھا. دن بھر میں دھو کو پہناتی تھی اور کوک بن کر کھلاتی تھی، کلینر بن کر کلین کرتی تھی، بس اتنا میرا کام تھا. اور ان کو میں نے باپ کے باپ بننے کی ایک شرف میں نے ان کو دیا، لیکن انہوں نے میرے لیے کبھی فکر نہیں فرمایا. یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہم ان کے حق میں فکر کریں. میں ابھی چلے کے واپسی ہو رہی تھی، میں نے کہا تم لوگ چلہ نہیں لگائے، بیوی کا جو فرض تھا وہ تم نے نبھا دیا. بھائی مستورات جو چلہ لگا کر واپس آتی نہیں آتی، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وہ بیوی ہونے کا جو حق ادا کرنا تھا مردوں کو، شوہروں کو، وہ آپ نے ادا کر دیا. کیسے؟ اپنے بیگمات کو چلہ لگوا کر. تو ہمارے خواتین بھی نیت کریں انشاءاللہ، جو چلے اب تک نہیں لگائے وہ سب چلے لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون نہیں لگائے اب تک بھائی؟ ارے کن کن کا نہیں لگا ہاتھ اٹھاؤ، شرماؤ مت. سب لگائیں گے بھائی انشاءاللہ. اور جو لگا چکے ہیں وہ لوگ بیرون جائیں گے انشاءاللہ. کون کون جائیں گے ہاتھ اٹھاؤ بھائی. ماشاءاللہ پورا ایسا کو تو 1 مہینے واپس آ جاتی گھر کو، پورا اٹھائے گا 2 مہینہ مکمل لگا کو آتی. جھنڈا ہمیشہ پورا چڑھانا. سو آ جائے اٹک گا تو اب سکون کیا بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں خواتین کو اطلاعاً عرض کر رہا ہوں، تمام جتنے خواتین ہیں ان کے جتنے یہاں پر ذمہ داران آئے ہوئے ہیں سب تیار ہیں. جو چلہ نہیں لگائے چلے کے لیے تیار ہیں، جو جن کا ابھی تک بیرون وقت لگا الحمدللہ بیرون کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اللہ سے خوب مانگے خوب مانگے خوب مانگے. میں ایک ہمیشہ ایک نسخہ حضرت شیخ کا بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ دعا کر لیں گے. حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی مسئلہ ہمیں پریشان سے، گھر میں تو مسائل تو ہوتے ہی ہیں، یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، اللہ بلا وہاں جا کر عزت خراب کر لو. نو ایمان کی ایک عزت ہے، دعوت کی ایک عزت ہے، داڑھی کی ایک عزت ہے، جبے کی ایک عزت ہے نہیں ہے؟ برقعے کی بھی ایک عزت ہے. آڑے ٹیڑے جگہ پر جا کر عزت مت خراب کرو. کرنا کیا چاہیے؟ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ تہجد میں پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے. تہجد کا اہتمام، تمام مسائل کا حل، تمام مسائل کا حل تہجد کا. صرف 40 دن اہتمام کر کے دیکھو، سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ حل کرتا چلا جائے گا. تہجد پڑھنا بھائی، تہجد تو دعوت کے ساتھیوں کے لیے پڑھنی ہے، پڑھیں. مستورات کو آخری وقت میں اٹھانا ہمیشہ یاد رکھو. اصول یہ بھی، اللہ کے رسول پورے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عائشہ کو اٹھاتے تھے. ہمیں لوگ پہلے اٹھا کو گرم پانی کر لو. جی پہلے تمہیں گرم کر لو بھائی، تو آپ وضو کر لیجئے، آپ نماز پڑھ لیجئے. 8 رکعت تہجد کی ہیں، 8 رکعت پڑھ لیجئے. یا آخری 6 رکعت پڑھنے کے بعد اپنے بیگم کو اٹھائیے، بھائی آپ بھی تہجد پڑھ لیجئے. اگر بیگم آپ سے کہے تو، اگر نہیں کہہ رہی ہیں چھوڑ ڈالو، فجر کو اٹھاؤ بس. مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے پاس ایک صاحب شکایت کرنے آئے، کہنے لگے حضور حضرت جی میری بیگم تہجد نہیں پڑھتی. تو حضرت کہنے لگے جناب آپ کتنے سال میں تہجد پڑھنے والے بنے؟ کہ جی 12 سال بعد. کہا آپ کی بیگم 24 سال بعد بنے گی. جاؤ وہ آدھی عقل والی 24 سال بعد بنے گی، آپ پوری عقل والے 12 سال بعد تو 24 سال بعد بنے. جاؤ، یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن درد ہے خود بخود اٹھ جائیں گے.
مردوں کو زیادہ درد، عورتوں سے بھی زیادہ، اس لیے نبوت اللہ نے مردوں کو دی، عورتوں کو نہیں۔ مردوں کو زیادہ فکر ہوتی ہے، مردوں کو زیادہ درد ہوتا ہے، مردوں کو زیادہ غم ہوتا ہے۔ عورتوں کو غم عالم سے ہمیشہ پاک رکھا کرو، کبھی 3 چیزیں عورتوں کو مت سنایا کرو۔ اس میں ایک ہی چیز بتاؤں گا، 2 چیزیں نہیں بتاؤں گا فی الحال۔ نمبر 1، تمہارے جتنے غم و علم، آپ کے انفرادی مسائل عورتوں کو سنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ بازار کی باتیں گھر میں نہیں آنی چاہیے، بزنس کی باتیں گھر میں نہیں آنی چاہیے، تمہاری آفس کی پریشانی گھر میں نہیں آنی چاہیے، تمہارے انفرادی معاملہ گھر میں نہیں آنی چاہیے۔ وہ تم جانو، تمہارا مسئلہ جانے، تم تمہارے اللہ سے مانگ کر تمہارا مسئلہ درست کرو۔ عورت کا کام پابندی سے نماز پڑھنا، دعائیں کرنا، اللہ خود بخود مرد کے تمام مسائل کو حل کرتا چلا جائے گا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ جن خواتین کا اب تک نام نہیں آیا وہ نام لکھا دیں پانی پینے تک۔ جن کا نہیں آیا وہ ہاں بھائی، جو اجتماعات ہو رہی ہیں گھروں میں، آج کل نماز کا وقت بہت جلدی ہے، 4:30 سے پہلے ختم کر لیں۔ ادھر بڑھا لیں، ارے ادھر بڑھا لیں، ٹائم جو ہے وہ پیچھے بڑھا لیں۔ جہاں 3:30 سے شروع کرتے تھے، 3:15 سے شروع کرو، اور ادھر 4:45 کو ختم کرتے تھے، اب 4:30 کو ختم کرو۔ اور لمبی تقریر مت کرو، ماہانہ مشورہ بول کر ذرا بات، کچھ مسائل تھے اس لیے بتا دیے، سب کو لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں تشکیل کے ساتھ مذاکرہ ختم ہو جانی چاہیے۔ مردوں کی بات ہے تو 25 منٹ بعد 5 منٹ تشکیل اور دعا، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ کوئی اجتماع نہیں ہے لمبے لمبے بیانات ہم کریں، بس تذکیر ہیں، کر لیں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء الصراط. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. يا الله یا رحمان یا رحیم، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی کے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، شر سے حفاظت فرما، خیر کا معاملہ فرما، شر سے حفاظت فرما، خیر کا معاملہ فرما، شر سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں یہ بنا دے، ہمیں تیرے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما دے. یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو نمونہ بنا، مثالی بنا. یا اللہ باپ ہو تو مثالی باپ بنا، یا اللہ شوہر ہو تو مثالی شوہر بنا، بیوی ہو تو مثالی بیوی بنا، ماں ہو تو مثالی ماں بنا. یا اللہ یہ پورا گھرانہ ہمارا مثالی بن جائے، ایسے فیصلے فرما. ہماری اولاد کی تربیت فرما، ہماری اولاد کی تربیت فرما، ہماری اولاد کی تربیت فرما. یا اللہ ہم ہر جگہ پر جاتے ہیں، گشتیں کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، گھر سدھارنے کی دعوت دیتے ہیں. یا اللہ اگر ہماری اولاد نہیں سدھری،
یا اللہ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے اور یوں کہیں گے دیکھو دعوت کا کام کرنے والی عورت کا بیٹا، دعوت کا کام کرنے والے شوہر کا بیٹا، یہ بیٹا خود آوارہ بن گیا ہے، نافرمان بن گیا ہے۔ یا اللہ انگلی اٹھے گی، اس سے بڑھ کر شرمندگی کیا شرمندگی ہو سکتی ہے کہ یا اللہ ہمارے اولاد ان کنٹرول ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے اولاد کی تربیت فرما، 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 ہمارے اولاد کی تربیت فرما۔ یا اللہ قلوب تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، یا اللہ جیسا چاہتا ہے آپ بدل سکتے ہیں۔ یا اللہ ان کو نیک بنا دے، یا اللہ ہمارے خاندان کی عزت بنا دے، ہمارے گھرانے کی عزت بنا دے، ہمارے یا اللہ دعوت کی عزت بنا دے۔ یا اللہ آگے چل کر ہمارے گھر سے، ہمارے خاندان سے یا اللہ علمی سلسلہ ان سے جاری و ساری ہو، ایسے فیصلے فرما۔ دعوت کے سلسلہ جاری و ساری ہو، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ دنیا کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما، دنیا کے بن کر جی کر مرنے سے بچا لے، دنیا کا بن کر جی کر مرنے سے بچا لے۔ یا اللہ یہ جماعت کو تو نے، اس گھرانے کو تو نے دعوت کے لیے قبول کیا، یا اللہ داعیانہ اوصاف سے نواز دے، یا استغنائیت نصیب فرما دے، دنیا سے بے نیازی نصیب فرما دے، سادی سیدھی زندگی نصیب فرما دے، نبی کے نقش قدم پر چلنے کی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارا گھرانہ سراپا نور بن جائے، ایسے فیصلے فرما۔ مردوں کو بھی نور بنا دے، عورتوں کو بھی نور بنا دے، بچوں کو بھی نور بنا دے، اس گھر میں جو بھی آئے نور لے کر جائے، ایسے فیصلے فرما، نور لے کر جائے، ایسے فیصلے فرما، نور لے کر جائے، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ یا اللہ تیرے نیک برگزیدہ بندوں نے اس وقت امت کے لیے جو خیر کی لین کی دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ علاقے کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، وہ تمام خیر ہم میں سریعت کو نصیب فرما۔ یا اللہ عموماً تیرے عالم کو نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم میں سریعت کو پناہ نصیب فرما، عموماً سر عالم کو پناہ نصیب فرما۔ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کرائے کی شکل صورت پیدا فرما، بیمار ہیں یا اللہ شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ہم اپنے غم اور علم کو چھپائے ہوئے ہیں، یا اللہ وہ درد تو جانتا ہے، وہ تکلیف تو جانتا ہے، وہ حالات تو جانتا ہے، ہم تیرے علاوہ کسی کے سامنے پیش کرنا نہیں چاہتے۔ میرے اللہ ان تمام حالات کو حل فرما، ان تمام حالات کو حل فرما، ان تمام حالات کو حل فرما۔ یا اللہ مولانا کو تمام ہمارے ذمہ داران کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، یا اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، ان کے مقام بلند فرما۔ یا اللہ ان کے اہلیہ محترمہ جتنے ہمارے دعوت کے کام کرنے والے خواتین مرد حضرات دنیا سے رخصت ہو گئے، علماء اور اتقیاء دنیا سے رخصت ہو گئے، مومنین و مومنات دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کے مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ آج جو کچھ جا کر خبر میں آرام فرما رہے ہیں، زندگی بھر کا کیا ہوا پھل کھا رہے ہیں، یا اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، پھل کہاں سے کھائیں گے؟ ہماری زندگی ختم ہونے کے قریب ہے، کب ہم ختم ہو جائیں گے پتہ نہیں۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہماری زبان اب تک نہیں سدھری، ہماری آنکھیں اب تک نہیں سدھرے، ہمارے جذبات نہیں سدھرے، ہمارے خیالات نہیں سدھرے، ہمارے ارادے نہیں سدھرے۔ یا اللہ ہمیں سدھار دے، ہماری تربیت فرما دے، یا اللہ تیرے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما دے، قبر میں سکون سے سونے والوں میں شامل فرما دے، نم کا نومت العروس والا یا اللہ بشرا ہم میں سریت کو سنایا جائے، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا توبہ کی توفیق عطا فرما، معافی کی توفیق عطا فرما۔ مرنا یقینی ہے، جانے سے پہلے ہمارے وارثین کو یا اللہ یہ منزل پر چھوڑ کر جانے کی توفیق عطا فرما، بے یارو مددگار چھوڑ کر جانے سے یا اللہ ہمیں صدیق کی حفاظت فرما۔ تیرے حبیب نے فرمایا یا اللہ مسکین بنا کر غریب بنا کر چھوڑ کر مرنے سے بچا، یا اللہ ان کو بے نیاز چھوڑ کر جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ساتھی یا اللہ بہت امید کے ساتھ دعوت کا کام کرتے ہیں، یا اللہ اسی سے سب کچھ ملے گا یہ یقین کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یا اللہ انا عند ظن عبدی بی، جیسا گمان ہوتا ہے ویسا تو فیصلہ کرتا ہے، ہماری تربیت فرما دے، سب کچھ ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری دنیا کے آخرت کے تمام مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ جو کچھ باتیں کہی گئی یا اللہ کہی جا چکی ہیں یا اللہ انشاءاللہ کہی جاتی رہیں گی، سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنی دین کی محنتیں چل رہی ہیں سب کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بزرگان دین قید حیات ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان سے مستفید
شہید ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میں سریے کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے تمام نسلوں کے سمیت قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسهلا ما كان فاسدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.